آغاز میں آپ کو بتائیں گے بنو کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن بنو کے مطابق کینٹونمنٹ بورڈ ایریا کو بورڈ نمبر 1 اور بورڈ نمبر 2 میں تقسیم کیا گیا۔ 5 امیدواروں کے درمیان کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن کا مقابلہ ہوگا۔ 2970 ووٹروں کے لیے 3 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 3 پولنگ سٹیشنز کے لیے 21 افراد پر مشتمل عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ تینوں پولنگ سٹیشنز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کینٹونمنٹ بورڈز انتخابات کل ہوں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوگا جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کی مؤثر نگرانی کے لیے شکایتی سینٹر قائم کر دیا۔ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتوں کے امیدوار مد مقابل ہیں۔ جہلم میں ہونے والے کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کے عملے کو سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بابر حسین سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، کل ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں بھی پولنگ کے عملے کو سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے، جو کہ اپنے اپنے حلقوں میں سامان لے کے جا رہے ہیں۔ کل اگر دیکھا جائے جہلم میں بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں پولنگ کے عملے کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سامان ہے اس کی ترسیل کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ کل ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پولیس کی بھی بھاری نفری تعینات کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوگا، جو کہ کسی وقفے کے بغیر 5 بجے تک جاری رہے گا۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں یہاں پہ آفس میں پولنگ کے عملے کو سامان دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ضابطہ اخلاق بھی بتایا گیا ہے الیکشن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر ہیں ان کے لیے بھی جو بیلٹ پیپر ہیں ان کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے سامان ہے وہ پورے کا پورا جو ہے تمام شکریہ بابر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مردان کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئے۔ سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ کینٹونمنٹ بورڈ مردان ایریا کو 2 حصوں میں بورڈ نمبر 1 اور بورڈ نمبر 2 میں تقسیم کیا گیا۔ کل 10 امیدواروں کے درمیان کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن کا مقابلہ ہوگا۔ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں کل رجسٹرڈ 2422 ووٹرز ہیں۔ گجرانوالہ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ کل ہونے والے الیکشن میں 59,280 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے کتنے پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا اور سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں، تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے بیورو چیف توصیف احمد سے۔ جی توصیف۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں 10 وارڈ میں سے 95 امیدواران جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور یہاں پر 59,280 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 47 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور 123 پولنگ بوتھ بھی بنائے گئے ہیں، اور الیکشن مہم پر مکمل پابندی عائد ہو چکی ہے۔ امیدواران اپنے ووٹرز کی سہولت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پرچیاں لے کر ان کے گھر گھر کمپین بھی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر سیکیورٹی کی بات کریں کہ پولیس، علی فورس اور دیگر سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ یہاں پر تعینات ہیں، اور رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات ہیں۔ اور اگر یہ بات کریں یہاں پر حلقوں کی، تو آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ لبیک پاکستان کے بھی امیدوار ہیں، عوامی تحریک اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ لیکن شکریہ توصیف احمد۔ اوکاڑا کینٹ کنٹونمنٹ کی 5 وارڈز میں نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اوکاڑا وارڈ نمبر 1 سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ وارڈ نمبر 2 سے پی ٹی آئی کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہے، جبکہ وارڈ نمبر 3 پہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں آزاد امیدوار ہے۔ وارڈ نمبر 4 میں پی ٹی آئی کے امیدوار کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے امیدوار سے ہے۔ وارڈ نمبر 5 میں پی ٹی آئی کے امیدوار کا مقابلہ آزاد امیدوار سے ہے۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ امیدوار مارکہ سر کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہمارے نمائندے وارڈ میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی واجد۔ جی بالکل، دیکھیں ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی تیاریاں جو ہے وہ جوش و خروش سے جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے کالا باڑی میں۔ اگر میرا کیمرہ مین حمزہ آفتاب دکھائے تو یہاں پر بھی امیدوار جو ہیں پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 7 اضلاع میں جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اگر مجموعی طور پر امیدواروں کے حوالے سے بات کی جائے تو 169 امیدوار کے مابین جو ہے مقابلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہے جو 13,000 خواتین ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل طور پر تیاری مکمل کر دی گئی ہیں. کل ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ میں عام انتخابات کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں. امیدوار جو ہیں پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور جو ووٹرز ہیں اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے وہ بھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ جو ووٹر حضرات ہیں وہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے. ایس او پیز کا خیال رکھا جائے. شکریہ واجد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سرگودا میں کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کا میدان سج گیا. تیاریاں مکمل کر لی گئی. کنٹرول روم قائم کیا گیا جبکہ پولنگ کا سامان انتخابی عملے کے حوالے کر دیا گیا. سرگودا کنٹونمنٹ بورڈ کے 10 وارڈز میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 71,333 ہے. کل اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور انتخابی عمل کے لیے 59 پولنگ اسٹیشن پر 187 پولنگ افسران خدمات سر انجام دیں گے، جبکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سرگودا نے 21 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس اور 17 کو حساس قرار دے دیا ہے. جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے 10 وارڈز میں 58 امیدوار میدان میں ہیں. مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ 9 وارڈز میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 6 اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے نامزد کردہ 3 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. کراچی میں 6 کنٹونمنٹس کے انتخابات کل بروز اتوار کو ہونے جا رہے ہیں، جس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اشرف سولنگی سے. جی اشرف. آج دیکھیں شہر قائد میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کل اتوار کے روز صبح شروع ہو جائیں گے اور اس سلسلے میں مختلف شہر میں جو 6 کنٹونمنٹس ہیں اس میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے. اور اس الیکشن میں تقریباً جو ہے 343 امیدوار جو ہے آمنے سامنے ہوں گے، جن میں سیاسی، مذہبی اور دیگر جو آزاد امیدوار ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. تقریباً 41 جو ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، جبکہ 40 پی ٹی آئی کے، 31 ایم کیو ایم کے اور پی ایس پی اور دیگر آزاد امیدوار اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. 42 وارڈ بنائے گئے ہیں جن میں تقریباً جو ہے 4,66,000 سے زائد جو ہے ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا جو ہے. شکریہ اشرف سولنگی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے عمر کوٹ انتظامیہ کے رین ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. بارش کی ایک جھڑی لگتے ہی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بادل گرجے، بارش برسی، پھر شہر پانی پانی ہو گیا. معمولی بارش نے عمرکوٹ انتظامیہ کے کھوکھلے دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا. رین ایمرجنسی کا نفاذ کاغذی کارروائی تک محدود رہا. شہر کے اہم کاروباری مراکز کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے. تھر بازار، شاہی بازار، بس سٹینڈ سمیت ڈپٹی کمشنر آفس کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بھی بارش کے پانی سے ڈوب گیا. اسپتال میں آنے والے مریضوں اور ورثاء کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر سے مکمل طور پر غائب ہے، جس کے باعث بارش کے پانی کی نکاسی ناممکن ہو گئی. شہری اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے میں مصروف ہیں. چھانگا مانگا میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. باران رحمت شہریوں اور زمینداروں کے لیے باعث زحمت بن گئی ہے. رپورٹ کریں گے رانا الیاس خان. چھانگا مانگا، چونیا اور اس کے گرد و نواح میں تیز بارش اور ہواؤں کا سلسلہ تیسرے روز بھی نہ تھم سکا. بارش کا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. گلی محلے مین شاہراہیں بھی جل تھل ہو گئیں. چونیا ظہیر آباد میں بارش کے باعث مال مویشی باڑے کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 40 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی. گاؤں بھاگو کی ارائیاں میں 30 سالہ اشرف نامی نوجوان آسمانی بجلی گرنے سے جان کی بازی ہار گیا. زمینداروں کی لاکھوں روپے کی کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب کر اور گر کر تباہ ہو گئیں. جہاں گرمی کا زور ٹوٹنے پر عوام کے چہروں پر رونق دکھائی دیتی ہے، وہیں غریب شہری اور زمیندار بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات پر خاصے پریشان بھی نظر آتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا الیاس خان، سچ نیوز، چھانگا مانگا. منڈی بہاؤدین میں طوفانی بارش کا سلسلہ جاری رہا. نکاسیاب کے ناقص انتظامات کے سبب شہر کے علاقے پانی میں ڈوب گئے. تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بازار اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے. عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رپورٹ کریں گے عرفان بڑائچ. منڈی بہاؤدین میں طوفانی بارش اور بلدیہ حکام کے ناقص انتظامات سے شہر پانی میں ڈوب گیا. گلیاں، بازار اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی. عوام کو جہاں ٹریفک میں مشکلات کا سامنا ہے، وہاں کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے. ملحقہ علاقوں میں بھی 2-2 فٹ پانی سے لوگ گھروں تک محدود ہو چکے ہیں. گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے سے عوام کو شدید مشکلات درپیش ہیں. کاروبار زندگی معطل ہونے سے عوام بلبلا اٹھے ہیں. وابڈہ حکام نے بارش شروع ہوتے متعدد فیڈر سے بجلی بند کر دی ہے، لیکن مونسون بارشوں
کہ موسم سے قبل مین نالوں اور سیوریج کی صفائی کر لی جاتی تو عوام کو درپیش مشکلات سے بچایا جا سکتا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑیچ، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ ناروبال میں مانسون کی بارش نے انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ سیوریج لائن بند ہونے کے باعث پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے صغیر شاہ۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ناروبال میں بھی پنجاب حکومت کے 231 ملین کی لاگت سے شہر کی سیوریج اور گلیاں نالیوں کی مرمت کے نظام کو بہتر بنانے کے ترقیاتی منصوبے کی برساتی پانی نے کلی کھول کر رکھ دی۔ شہر کی تمام شاہراہیں، گلیاں، بازار ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ نکاسی آب بری طرح متاثر ہونے کے باعث گندا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ نکاسی آب کے مسئلے کو حل کرنے والا عملہ ٹی ایم اے کا عملہ کہیں بھی کام کرتا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب وابڈا کے متعدد فیڈر ٹرپ ہونے کی وجہ سے 4 گھنٹوں سے شہر بھر کی بجلی معطل ہے۔ سید صغیر، سچ نیوز، ناروال۔ تانتیا والا میں طوفانی بارشوں کے سبب سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد احسان۔ دیگر شہروں کی طرح تاندلے والا میں بھی حالیہ شدید بارشوں کے سبب گلی بازار تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہریوں اور مسافروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک بھر میں جاری حالیہ شدید بارشوں نے جل تھل لے کر دیا۔ تحصیل تاندلے والا میں بھی گہرے سیاہ بادلوں نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھسلن کے سبب حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نواحی قصبہ کنجوانی سمندری روڈ مکمل پانی کے گھیراؤ میں ہے، جبکہ گڑھ فتح شاہ اور قلعہ والا کا مین بازار بھی جوہر میں بدل چکا ہے، جس پر مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں نے انتظامیہ سے بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ حافظ آباد میں ہونے والی بارش نے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر جمع ہونے والا بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ ظفر اقبال رپورٹ کریں گے۔ حافظ آباد شہر بھر میں ہونے والی موسلادھار بارش کے پیش نظر مختلف شہروں پر جمع ہونے والے پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے شہری شدید پریشان حال میں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد رانا محمد سلیم احمد خان نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جن میں گجرانوالا روڈ، ونی کی روڈ، جلال پور روڈ، شیخ پورہ روڈ، سکے کی روڈ، ڈاکخانہ روڈ سمیت شہر کی گلیاں بازار بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نے ہدایت جاری کی کہ شہر کی صفائی ستھرائی کو بہتر بنایا جائے۔ شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کسی بھی معاملے میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرامین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ لکی مروت میں قاضی ڈھیری کے مقام پر چلتی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ سے 2 افراد قتل اور 2 زخمی ہوئے۔ جوابی فائرنگ سے مخالف گروپ کے 2 افراد بھی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری اسپتال پہنچ گئی۔ واقعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کیا گیا، جبکہ کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ ایکسائز کے دفتر کے باہر ایجنٹس کا راج ہے۔ نوسر باز سائلین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے ہیں۔ سلطان سدھو رپورٹ کریں گے۔ ٹیک سنگھ محکمہ ایکسائز دفتر کے باہر ایجنٹ اور ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے۔ دفتر کے باہر ایجنٹ باقاعدہ پھٹے لگا کر کاروبار کر رہے ہیں۔ دور دراز سے آنے والے شہریوں کے ساتھ نہ صرف فراڈ کرتے ہیں بلکہ بعض دہاڑی باز ایجنٹ شہریوں کے پیسے لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ گاڑیوں کی ٹرانسفر، نان کسٹمر گاڑیوں کی رجسٹریشن، جعلی ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی میں بھی ایجنٹ مافیا کا اہم کردار ہے اور وہ ایکسائز عملے سے مبینہ سائز باز ہو کر سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایکسائز حکام کی جانب سے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی ای پیمنٹ کے ذریعے کرنے کے احکامات کے بعد ایجنٹ مافیا نے بھی اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ آج کل جو ایکسائز آفس ہے وہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے اور وہاں پہ جو ٹاؤٹ مافیا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو ہیلے بہانوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ دفتر کے باہر بینرز آویزاں کیے گئے ہیں تاکہ شہری ٹاؤٹوں سے ہوشیار رہیں۔ کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جہلم میں ضلعی انتظامیہ، پولیس اور محکمہ جنگلات نے غیر قانونی طور پر چلائے جانے والی آرا مشینوں اور لکڑی کے ٹال کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بابر حسین رپورٹ کریں گے۔
जिला जेल में महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा जंगलात ने गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाली आरा मशीनों और लकड़ी के टाल के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। ऑपरेशन करते हुए संगोई, चुटाला, खलासपुर, बजवाला और कोटली सईदा में मजमूई तौर पर 15 गैर कानूनी लकड़ी के टाल और आरा जात को सील कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज की हिदायत पर अमल करते हुए आज ज़िला जेलम में हमने गैर कानूनी आरा मशीनों और वुड डिपोज़ के ख़िलाफ़ अपने एक्शन का आगाज़ किया है और हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जंगल की हदूद से 7.5 किलोमीटर के अंदर जितने आरा मशीनें या वुड डिपोज़ हैं वो सारे गैर कानूनी हैं, उनको रिमूव किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से जारी की गई हिदायत पर हर सूरत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी गैर कानूनी लकड़ी के टाल को या आरा मशीन को जिला में चलने नहीं दिया जाएगा, जो कि जंगल की हदूद से 7.5 किलोमीटर के अंदर होगी। ये कार्रवाइयाँ जिला भर में बिला तफरीक जारी रहेंगी। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरा मैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। अहमदपुर शर्किया में हेड नौशहरा का पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे हादसात मामूल बन गए हैं। मलिक शकील रिपोर्ट करेंगे। अहमदपुर शर्किया एपी ब्रांच नहर पुल हेड नौशहरा जदीद अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे ए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। पुल का ना तो पैरापेट है, ना ही ग्रिल लगाई गई है। पुल का साइज कम होने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के दौरान शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की तरफ से ऐसा कोई इक़्तिदाम नहीं किया गया जिससे हादसा से बचा जा सके। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया पुल का साइज बढ़ाकर 4 तरफ से ग्रिल लगाकर बंद किया जाए ताकि किसी हादसे से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारुन, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं, मगर जेहलम की तहसील दीना में खेल के मैदानों का फुकदान है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। सबक दौरे हुकूमत में मंजूर होने वाला तहसील दीना का वैध क्रिकेट ग्राउंड 4.5 साल के तवील अरसा और खतीर लागत के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसके बायस खेल की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और खिलाड़ी परेशान हाल हैं। 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमारी क्रिकेट बंद है। मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि काइंडली इस ग्राउंड को कंप्लीट करके हमारे हवाले किया जाए। अभी जब भी लड़के आते हैं जो ग्राउंड मैन है वो यही कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं है कि आप यहाँ खेल सकें। दीना में खेल कूद की सरगर्मियों के लिए मैदान का फुकदान है, जिसकी वजह से मकामी नौजवान ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। किसी भी कौम का असल सरमाया इनकी नई नस्ल होती है। कौम के सरमाए की जिस्मानी नशोनुमा के लिए हर वो बुनियादी ज़रूरत होनी चाहिए जो दौरे जदीद में दूसरे नौजवानों को हासिल है। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सराय आलमगीर के नवाही इलाके दंतीदारा के बरसाती नाले में 5 अफराद गिरकर जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन और अहले इलाका ने मकामी इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। रिपोर्ट करेंगे आमिर शहजाद। सराय आलमगीर के नवाई इलाका दंतीदारा के बरसाती नाला में गुज़श्ता रोज गिर कर जाँ बहक होने वाले 5 अफराद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था ये अफसोसनाक वाक़या इंतजामिया की बेहिसी की वजह से पेश आया, जिसमें 5 कीमती जानें ज़ाया हो गयी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि फौरी तौर पर बरसाती नाला पर तजावुज़ात खत्म की जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक आमिर शहजाद, सच न्यूज़, सराय आलमगीर। आरिफ वाला के नवाही इलाके कस्बा कबूला में सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे हैं। दुकानदार मनमाने रेट पर बासी सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे हैं। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला के तरीखी कस्बा कबूला शरीफ में सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे हैं। मार्केट कमेटी कबूला में महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। सब्जी फरोश, फ्रूट फरोश सभी ने अपने अपने रेट लगाए हुए हैं और महंगाई के साथ साथ इंतहाई बासी सब्जियां और बासी फल भी बेचे जा रहे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई एहलकार ना तो सब्जी जाकर चेक करता है और ना ही फ्रूट। शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, मुसाफिर लोग सब्जी महंगा मिलते है, टमाटर महंगे 120 रुपए किलो दे रहे। जड़ा फ्रूट है, सेब है वो 200-250 रेट है। जड़ा टमाटर है पहला 50-60 रुपए और आजकल मौसम 150-200 से ऊपर है। फलों और सब्जियों की क्वालिटी अव्वल दोम सोम की आड़ में चोर बाजारी अरूज पर है। चिराग तले अंधेरे वाली बात है, पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के आसपास वाले तो इतने न डरे कि शहरियों को खुलेआम धमकियां देते नजर आते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला नोटिस लेकर बासी सब्जी और बासी फ्रूट बेचने वाले और महंगा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला।
महकमा सेहत की जानिब से तहसील अलीपुर के गांव बस्तियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। परवेज इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन की सरबराही में तहसील अलीपुर के हर गांव, बस्तियों और गली मोहल्लों में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। अली वाली यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हाजी हकनवाज गबोल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज वैक्सीन लग रही है कोरोना की। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह शाम तक ऑलमोस्ट तकरीबन हमारी आबादी को वैक्सीन लग जाएगी। इससे कोरोना वायरस खत्म करने में मदद मिलेगी। इलाका मकीनों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बस्ती के एक एक फर्द को वैक्सीन नहीं लग जाती। अहले इलाका ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल, मकवल, सच न्यूज, अलीपुर। कोहाट पे कोरोना की चौथी लहर के वार बेकाबू हो गए। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र कोहाट डिवीजन भर के मुख्तलिफ निजी सरकारी तलीमी इदारों के तलबा में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर जिले इंतजामिया की जानिब से मुतालिका तालीमी इदारों को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो इस हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के प्रिंसिपल मोहम्मद रहमान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सैनिटाइजर पॉइंट हमने लगाए हुए, सुबह सवेरे हमारे क्लास 4 साहिबान उस पर बाकायदा स्प्रे करते हैं। सैनिटाइज़र के हवाले से हमने पॉइंट बनाए हुए, बच्चों को हमने खसूसी हिदायत जारी की हुए है कि बच्चों कोरोना की चौथी लहर जो है ना वो इंतहाई ख़तरनाक है। इस हवाले से मास्क पहनना ज़रूरी है और हमने क्लासों में भी डिस्टेंस रखा हुआ है। 50% की हाज़िरी के हवाले से असातिज़ साहिबान मास्क पहनते हैं। अखलाक और तरबियत के साथ साथ हमने बच्चों को ये इंश्योर करना है कि ये बीमारी जो है ना इसको हम शिकस्त दे सकते हैं कि अगर हम इख्तियात करें। अगर कोरोना वबा पर काबू पाना है तो हुकूमत की जारी कर रहे SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, तो बहुत जल्द पाकिस्तान को कोरोना वबा से निजात हासिल हो जाएगी। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। तरनौल में कायम गैर कानूनी बस अड्डों और SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया एक्शन में आ गई है। हाफिज शेर अफजल रिपोर्ट करेंगे। तरनौल 26 नंबर स्टाफ पर कैम जगह जगह गैर कानूनी अड्डों और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन RTA सेक्रेटरी मैडम अस्मा सनौला की निगरानी में किया गया और ASI गुलशेर, मोटर व्हीकल एग्जामिनर इनाम और थाना तरनौल पुलिस ने खुसूसी हिस्सा लिया और मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टरों को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आयद किए और मुतअद्दिद गाड़ियों को थाना तरनौल में बंद कर दिया। और इस मौके पर RTA सेक्रेटरी मैडम अस्मा सनौला का कहना था जगह जगह कायम होने वाले गैर कानूनी अड्डों और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत देना समझ से बालातर है। जब वो इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होते हैं तो सारा मलबा हम पर डाल दिया जाता है और हमारे लिए मजीद ट्रांसपोर्ट मुश्किलात का सबब बनती है। पंजाब हुकूमत हमारे साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करवाए, मुश्किलात की बजाय आसानियाँ पैदा होंगी। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।